ایک صاحب نے سوال کیا، مفتی صاحب مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے، مجھے غصہ اور بد اخلاقی سے بچنے کے لیے کوئی عمل بتا دیں۔ دیکھیں، یہ جو غصہ اور بد اخلاقی ہوتی ہے نا، علماء نے لکھا ہے کہ عام طور سے یہ جو غصہ ہے نا، یہ بہت عقل مند ہوتا ہے۔ عقل مند ہونے کا مطلب یہ کہ کوئی غریب ہو سامنے، یا کوئی کمزور ہو، یا کوئی ماتحت ہو، یا کوئی ملازم ہو، تو اس پر غصہ آتا ہے۔ اور اگر آپ کے سامنے جو بندہ ہے وہ آپ سے طاقتور ہے، وہ آپ کا باس ہے، وہ آپ کا بڑا ہے، اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، یا وہ کوئی مالدار آدمی ہے، کوئی بااثر آدمی ہے، اس پہ غصہ نہیں آتا۔ عموماً جو غصہ آتا ہے نا، یہ غصہ نہیں ہوتا، یہ تکبر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ غریب کو دیکھ کر آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اور امیر کو دیکھ کر آپ کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو اس میں آپ کو اپنے تکبر کا علاج کروانا چاہیے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی نہیں ہے، غصے کا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس بات کو انالائز کریں کہ آپ کو یہ غصہ سب پر آتا ہے، امیر پر بھی آتا ہے، غریب پر بھی آتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس پر غور کریں، اور یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم کتنی نافرمانی کرتے ہیں۔ یعنی دن رات ہمارے گزر جاتے ہیں اللہ کی نافرمانی میں۔ ہم تو اللہ، اگر نماز بھی کوئی آدمی پڑھ رہا ہے، زندگی شریعت کے مطابق بھی گزار رہا ہے، تو کیا ہم نماز پڑھنے کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ سے جس طرح ڈرنا چاہیے اس طرح ڈرنے کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہم اللہ کی نماز میں بھی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہماری ساری زندگی نافرمانیوں سے عبارت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر معاف کرتے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی تم لوگوں کو معاف کرو، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر تم لوگوں کو معاف کرو گے، تم لوگوں سے درگزر کرو گے، اپنے غصے پر قابو رکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کا ہمیں حکم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ صل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، جو تم پر ظلم کرے تم اس پر احسان کرو۔ تو یہ جو ہمیں قرآن حدیث میں اس کے احکام دیے گئے ہیں، قرآن کریم میں آتا ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہاری بیویوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہوتے ہیں، لہٰذا اگر وہ تمہیں کوئی اس طرح کے کاموں پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں جو شریعت کے خلاف ہے تو ان کی بات تو نہیں مانو، لیکن اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو ان کو معاف کرو، درگزر کرو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کرے گا۔ تو ایک آدمی کے ذہن میں جب یہ بات ہوتی ہے نا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میرے دن رات اللہ کی نافرمانی میں گزر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے معاف بھی کرتا ہے، اللہ مجھے ڈھیل بھی دیتا ہے، اللہ مجھے ایسے کوئی فرشتہ آ کے گردن سے پکڑتا بھی نہیں ہے، تو اگر میں اللہ کے بندوں کو معاف کروں گا، حدیث میں آتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آپ کی وسعت اور قدرت میں یہ ہے کہ آپ زمین والوں پر رحم کریں، جس پر اللہ نے آپ کو بس دیا ہے اس پر بس ہونے کے باوجود، طاقت اور قدرت ہونے کے باوجود اس کو معاف کر دیں، تو اللہ کو آپ پر قدرت ہے، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ تو یہ چیز اگر پیش نظر ہوگی کہ اگر میں اللہ کے بندوں کو اس طریقے سے اپنا غصہ، حدیث شریف میں آتا ہے نا لیس الشدید بالسرعہ، کہ پہلوان وہ نہیں ہوتا جو کسی کو پچھاڑ دے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان تو وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھ سکے، اس کو اصل پہلوان کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو احادیث ہیں، پھر اسی طرح حدیث میں جو فضائل بتائے گئے ہیں غصے پر قابو کرنے کے، غصے کے حوالے سے جو حدیث میں ہمیں طریقہ بتایا گیا کہ بھائی آپ کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں، اور اگر کسی جگہ پر آپ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کو غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا تو اس جگہ سے چلے جائیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لے، اس لیے کہ غصہ شیطان کی طرف سے، شیطان آگ سے بنایا گیا، جب آپ پانی سے اپنے چہرہ دھوئیں گے، وضو کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بھی آپ کے غصے کو ٹھنڈا کریں گے۔ یہ جو مسنون اعمال ہیں اس کا بھی اہتمام کریں، اور یہ جو میں نے پہلے آپ کو بتائی بات اس کا بھی استحضار کریں، تو یقیناً اس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ افاقہ بھی ہوگا اور فائدہ بھی ہوگا۔ ایک صاحب نے سوال کیا، مفتی صاحب کیا سلام پھیرنے کے بعد اجتماعی دعا کرنا صحیح ہے؟ کیا امام کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے یا پھر سنت یا نفل کے بعد سری دعا کرنی چاہیے؟ اور اگر امام کے ساتھ مانگ رہے ہوں تو آمین کہنا بدعت ہے یا نہیں؟ دیکھیں، سلام پھیرنے کے بعد اجتماعی دعا کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد یا نماز پڑھنے کے بعد یا کوئی بھی نیک کام کرنے کے بعد دعا تو کرنی چاہیے، لیکن اس دعا کو اس طرح کی اجتماعی شکل دینا کہ امام دعا کروائے اور مقتدی اس پر آمین کہیں، تو اس کو ظاہر ہے کہ سنت قرار دینا اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اگر آپ مطالعہ کریں، آپ جب نماز پڑھاتے تھے تو ہمیں اس حدیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہو کہ آپ نماز کے بعد دعا کرواتے ہوں۔ ہمارے ہاں اس طرح یہ جو نماز کے بعد دعا کا سلسلہ ہے، یہ ایک حد تک ایک ضروری حیثیت اختیار کر گیا۔ ضروری حیثیت اختیار کرنے کا مطلب یہ کہ اگر کوئی یہ دعا نہیں کرواتا تو لوگ عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔
اس لیے اس طرح کی چیزیں جب وہ ایک سنت کی شکل اختیار کر جائیں، سنت کی حیثیت سے لوگ اس کو دیکھنے لگیں، تو یہ مسئلہ لوگوں کے سامنے واضح ہونا چاہیے۔ باقی یہ کہ اس کو بدعت تو نہیں قرار دیا جا سکتا کہ یہ کوئی بدعت عمل ہے، اس لیے کہ جو کرنے والا ہے اس کو، وہ اگر اس نیت سے نہیں کر رہا کہ یہ سنت عمل ہے تو بدعت تو نہیں ہوگا، ایک جائز عمل ہے، لیکن کم از کم لوگوں کے نظریے کی اصلاح اس حد تک ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو یہ بدعت جو بنتی ہے یہ چیزیں اسی طرح بنتی ہیں، آہستہ آہستہ وہ چیزیں پھر بدعت، اس کو لوگ سنت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ پھر معاشرے میں اس طرح کی چیزیں پینیٹریٹ کر جاتی ہیں۔ باقی یہ جو آپ نے کہا ہے کہ امام کے ساتھ دعا مانگ سکتے ہیں، بالکل مانگ سکتے ہیں، آمین کہنا کوئی بدعت نہیں ہے، دعا مانگنا بھی میں نے آپ کو کہا اس کو بدعت نہیں قرار دیا جا سکتا، اور آپ فرض نماز کے بعد بھی دعا مانگیں، نوافل جب پڑھ لیں پھر بھی اپنے لیے مانگیں، لیکن دعا ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں نمازوں کے بعد جس طرح کا معمول ہے دعا کرنے کا، تو وہ تو آپ اگر دیکھیں تو دعا بہت کم مانگی جاتی ہے، بس ایک رسم سی معلوم ہوتی ہے کہ ہاتھ اٹھائے اور ایک کوئی 2-3 کلمات پڑھے اور منہ پر پھیر دیے، نہ بعض اوقات امام کو پتہ بھی نہیں چلتا میں نے کیا بولا ہے، اور بعض اوقات مقتدی کو بھی نہیں پتہ چلتا، بس ایسے ہی ہاتھ اٹھائے پھیر دیے۔ تو اگر دعا مانگنی بھی ہے تو پھر ڈھنگ سے دعا مانگنی چاہیے، دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہوتی، مانگنے کی چیز ہوتی ہے، تو دعا مانگیں صحیح طریقے سے، تو یہ تو پھر بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن اس طرح دعا کا بس ایسے ہی وہ ہاتھ اٹھایا اور پھیر دیا، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ محمد طیب اکاڑا سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرا چھوٹا بھائی معذور ہے، اس کو احتلام ہوتا ہے تو اب سردی بھی ہے تو اس کو صبح سویرے نہلانا مشکل ہے اور خود بھی صبح کو نہانے کے لیے نہیں مانتا، تو کیا یہ فجر کی نماز وضو کر کے پڑھ سکتا ہے؟ کیا اس حالت میں نماز قضا کرنے سے گناہ ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ جو آپ نے کہا ہے کہ معذور ہے، اس کی آپ تھوڑی تفصیل اگر بتا دیں کہ معذور سے آپ کی کیا مراد ہے، اور یا یہ کہ آپ پوری تفصیل لکھ کر کسی دارالافتاء میں، اگر وہ ایسا معذور ہے کہ وہ غسل خود نہیں کر سکتا، یا جیسے آپ نے لکھا ہے، یا غسل اگر کرتا ہے یا اس کو کروایا جائے تو ایسی صورت میں کوئی شدید اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے یا کوئی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، وہ ڈاکٹر ہی ظاہر ہے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کر لیں اور تیمم کر کے اپنی نماز پڑھ لے۔ لیکن یہ مسئلہ ظاہر ہے کہ میں بہت تفصیل کے ساتھ یا وضاحت کے ساتھ یا کلیئر کٹ آپ کو نہیں بتا سکتا، آپ اس کی پوری تفصیل لکھ لیں، کسی دارالافتاء میں جمع کرا دیں کہ یہ ساری اس کی تفصیل ہے، یہ ساری اس کی سچویشن ہے، تو پھر اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے، کوئی فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔